روز صبح کے وقت جا رہے ہیں، ایک عورت آ رہی ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اے عورت کہاں جا رہی ہو؟ کہ نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ کہا کیا تم نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ کہا میں نے خوشبو لگا رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے یا نماز پڑھنے کے لیے ہی جاتی ہے، مسجد ہی جاتی ہے، اور وہ خوشبو لگا کر جا رہی ہے اور خوشبو ان کے بدن سے پھوٹتی ہے، دوسرے مردوں اور دوسرے لوگوں کے کانوں تک، ناکوں تک ان کی بو پہنچتی ہے اور ان کی بو وہ سونگھ پاتے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ گھر نہ واپس جائے اور گھر سے غسل کر کے خوشبو کو دھو کر کے خوشبو کے اثر کو زائل کر کے نہ نکلے نماز کے لیے، تب تک ان کی نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، آپ نے سن لیا، صحابیہ جو نماز کے لیے جا رہی تھی وہ بھی خوشبو لگا کر کے نہیں جا سکتی ہیں، تو آج ہماری عورتیں طرح طرح کی خوشبو لگا کر بازاروں میں گھومتی ہیں، مٹھوں میں گھومتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں۔ وہاں تو نماز کی بات تھی، حضرت ابو ہریرہ نے ان کو روک دیا، منع کر دیا، جاؤ گھر جاؤ، واپس جاؤ، نہیں تم اس حالت میں نماز کے لیے نہیں جا سکتی، نماز تمہاری ہوگی ہی نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو کس احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مرد قوام ہیں، نگہبان ہیں، نگہبانی ان کی کریں اچھی طریقے سے، ورنہ کہا اس سرزمین کی طرح جس سرزمین میں شیر ہی شیر ہوں، کوئی آدمی بکری لے جا کر وہاں چرانے کی کوشش کرے گا تو کیا وہ بکری کو چرا پائے گا؟ شیر ان کا مالک ہوگا، شیر ان کی رکھوالی کرے گا۔ تو ٹھیک یہی عورت ان بدماشوں کے لیے جو عورتیں بے نقاب گھومتی ہیں، بے حیائی کے ساتھ گھومتی ہیں، وہ نظر بازی کے لیے اور طاق میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا وہ شیر ہے ان عورتوں کے لیے، ان کو چیرے گا، پھاڑے گا، ان کی آبرو ریزی کرے گا اور پھر ماحول چیخے گا، چلائے گا اور جلسہ، اور پھر گاؤں میں میٹنگ بیٹھے گی، باپ پریشان، ماں پریشان، گاؤں والے بھائی سب رو رہے ہیں، پریشان، کیا ہو گیا، کیا اس طریقے سے ہو گیا، واقعہ ہو گیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ابھی بھی موقع ہے، آپ اس کو سنجیدگی سے لیجئے اور انتہائی پابندی کے ساتھ اس پر غور کرتے ہوئے اپنے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ عورتوں کا مقام جو پردہ ہے، وہ پردہ ان کو دلائیے، اور سب سے اعلیٰ مقام ان کا کیا ہے؟ پردے میں رہنا ہے، یہی سب سے بڑا ان کا زیور ہے۔ ام خلاد بیٹا شہید ہو گیا جنگ میں، نبی سے پتہ کرنے کے لیے پہنچی ہیں، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ سر پہ برقع اوڑھ کر کے جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اس حالت میں بوڑھی عورت برقع کے ساتھ جا رہی ہے؟ تو کہا یہ صحیح ہے، یہ حق ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے، لیکن اپنی حیا کو، اپنے پردے کو میں نے نہیں کھویا ہے۔ اس حالت میں بھی وہ پردے کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے کہا، ان باتوں کو جو پروردگار عالم میں نے لوگوں کے سامنے، حاضرین کے سامنے اور علماء کرام کے سامنے بیان کیا، سبوں کے دل میں اس کی اثر پیدا کر دے۔ تو ہی اثر پیدا کرنے والا ہے، اور ہمارا ماحول سدھرے، سماج سدھرے، ہماری عورتیں سدھریں، اور ہمارے بھائیوں کے دلوں کے اندر اس میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ برا ہو رہا ہے، اور اس سے نفرت، بے پردگی سے نفرت ان کے دلوں میں ہو، اور غیرت کوٹ کر کے ان کے دلوں میں بھر دے پروردگار عالم۔ ایمانی غیرت، بھیجا غیرت نہیں، ایمانی غیرت اللہ ان کے دلوں میں بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ جناب مولانا یوسف سلفی حفظہ اللہ، جو ہم سب کے بزرگ دین، اور یقیناً ہم لوگ تو کل کے ہیں، شیخ کا ایک تجربہ ہے اور اپنے تجربات سے بہت ساری باتیں انہوں نے رکھی،
इन्होंने एक बात शुरू में स्टेज के सामने हम सब लोगों के सामने बात कही। मैं शेख का निहायत ही ममनून और मशकूर हूँ कि शेख इस इजलास की सदारत फरमाए, और सिर्फ इजलास की सदारत ही नहीं बल्कि इन्होंने अपनी कीमती बातें रखी। हम सब लोगों के लिए ये एक इबरत और नसीहत है कि आज ख़वातीन के हवाले से इन्होंने बहुत सारी बातें रखी। यकीनन अपने तजर्बे से इन्होंने बात रखी कि आज अक्सर लड़कियां कहीं ना कहीं दूसरों के बहकावे में आकर के अपने वालिदैन को छोड़ देती है और किसी और के साथ चली जाती है। इसका बहुत ही आसान नुस्खा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सुन्नत अहदीस रसूल में बहुत सारे नुस्खों से ये साबित करके हम लोगों को बताया कि अगर इंसान तौहीद पर रहेगा, अगर इंसान अल्लाह को मानने वाला होगा, अगर इंसान शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो यकीन जानो अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेगा और उनके बताए हुए रास्तों पर चलेगा। मैं शेख का ममनून मशकूर हूँ कि तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद आप लोगों के सामने उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोग मिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख की कही बातों के मुताबिक हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और शेख को यहाँ जो आए अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ आने को शर्फ क़बूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख के इल्म में मज़ीद बरकत और मज़ीद उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को बार बार नसीहत कलमात से नवाजे, उसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अब इजलास की कड़ी और इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इस कहीं ना कहीं इजलास की जो जगह है या लोग हैं, सुनते सुनते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुस्ती आ गई है। इनको सुस्ती को भगाने के लिए आप लोगों के सामने मैं एक नात पेश करने के लिए हमारे दरमियान हज़रत शेख जनाब मौलाना इस्लाम साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और नात नबी पेश करें। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और ऐलान कर देना मुनासिब समझता हूँ कि हमारे दरमियान मुंबई शहर के मशहूर आलिम दीन फ़ज़ीलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल हकीम अब्दुल माबूद मदनी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। इनके फ़ौरन बाद उनका खिताब होगा। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि दुकान की तरफ जो लोग हैं बराए करम पिंडाल में आकर के बैठें। अल्लाह का शुक्र है कि पिंडाल बहुत लंबा है और पिंडाल में जगह खाली है। उसी तरह ख़वातीन की तरफ से जो बच्चियां इधर उधर भटक रही हैं, बराए करम आप अपनी जगह जो पिंडाल ख़वातीन के लिए बनाया गया है उस पिंडाल में आए और अपनी जगह ले लें। जो आप लोग खड़े हैं उस तरफ मेरे राइट साइड में, आप लोग बराए करम इधर आ जाए, बराए करम आगे आ जाए। उलमा के खिताबात होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग पिंडाल के बिल्कुल सामने बैठें, दाएं और बाएं छोड़ करके, क्योंकि मुक़र्रिर हजरात जब सामने लोगों को देखकर तकरीर करते हैं तो उन्हें भी
بولنے میں اچھا لگتا ہے، اور جو لوگ چائے اور دکانوں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں چائے پی کر کے، وہ پنڈال میں آنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں تک جہاں جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں، اس شعر کے ذریعے سے دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو۔ مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو۔ مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو۔ راہ حق پر تم چلو، راہ حق پر تم چلو، اللہ کو راضی کرو۔ مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو۔ مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو۔ اور اگلا بند اس وقت جو آج مسلمانوں کی عبادت گاہ پر حکومت کی جو نظریں ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بند پیش کر رہا ہوں۔ بہت ہی قیمتی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اس شعر کے ذریعے سے۔ مسجدوں اور مدرسوں پر ہے حکومت کی نظر۔ مسجدیں کھود کر کے، ہماری عبادت گاہوں کو کھود کر کے آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے کیا نکال رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ مسجدوں اور مدرسوں پر ہے حکومت کی نظر۔ اور اے مسلمانوں، تم اب بھی اگر نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ مسجدوں اور مدرسوں پر ہے حکومت کی نظر۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، چلو اللہ کو راضی کرو۔ مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو۔ مسجد اقصیٰ کی حریت تمہارے ہاتھ ہے۔ آج مسلمانوں کے اول قبلہ، پہلا قبلہ مسجد الاقصیٰ کو اپنانے کی کوشش غیر قوم کر رہی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اور دعا میں اللہ رب العالمین سے مانگیں کہ مولا کریم، جو ہم گناہ گار ہیں، اس ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ابھی تو شانتی ہے لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے ذریعے اور اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں تک یہ شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مسجد اقصیٰ کی حریت تمہارے ہاتھ ہے، مسجد
اقصا کی آزادی تمہارے ہاتھ ہے، سر کو سجدے میں کرو، سر کو سجدے میں کرو، اللہ کو راضی کرو، مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو، راہ حق پر تم چلو، اللہ کو راضی کرو۔ اور اگلا بند علماء کرام کے حضرات کے حوالے سے جو ورثۃ الانبیاء ہے ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہر طرف علماء نشانے پر ہے ہندوستان میں، ہر طرف مسلم نشانے پر ہے ہندوستان میں، ہر طرف علماء نشانے پر ہے ہندوستان میں، ان کی خاطر کچھ کرو، ان کی خاطر کچھ کرو، اللہ کو راضی کرو، مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو، راہ حق پر تم چلو، راہ حق پر تم چلو، اللہ کو راضی کرو، مومنو اب تو اٹھو، اللہ کو راضی کرو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بار بار میں یہی باتیں کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ ایسے ہی پروگرام اور علماء کی باری باری ہم سنتے رہیں گے فجر تک انشاءاللہ۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ جناب مولانا عبدالحکیم عبدالمعبود المدنی حفظہ اللہ سرزمین کیندوا بلکہ للمٹیا علاقے میں جتنے ادارے ہیں اور ان اداروں میں شیخ پہلی مرتبہ آج اللہ کے فضل و کرم سے کلیت المفلحات للبنات اور باشندگان کیندوا کی طرف سے جو یہ پروگرام کیا جا رہا ہے توحید و سنت کانفرنس ہے، اس میں پہلی مرتبہ شیخ تشریف لائے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ جناب مولانا عبدالحکیم عبدالمعبود المدنی حفظہ اللہ ممبئی کو کہ وہ آئے اور اپنے خطابات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قابل صد احترام صدر اجلاس، معززین علماء کرام اور خطباء اعظام، فرزندان توحید اور سنت اور تمام سامعین و حاضرین، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی یہ مبارک کانفرنس جو توحید اور سنت کے عنوان پر کہ دعا کی اس سرزمین پر آپ تمام لوگوں کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، میں اس مبارک کانفرنس میں اپنی اس حاضری پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بار الہ نے مجھے آج یہ موقع عطا فرمایا اور آپ تمام لوگوں سے ملاقات کا اور خطاب کا یہ وقت مجھے ملا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ تمام سامعین اور سامعات کی آج کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور کتاب اور سنت کی جو باتیں ہم اور آپ سماعت کریں، اللہ رب العالمین اسے ہمیں اپنی عملی زندگی میں داخل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص کائنات کے آخری اور انتم نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین سید العرب والعجم محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ پر ایمان لانے والے تمام اصحاب پر، اور آپ کی تمام ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی بے پناہ محنتوں اور قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور سچا دین توحید اور سنت کی شکل میں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کو، آج ہمارے اور آپ کے گھروں کو، اور آج ہمارے اور آپ کے سماج اور گھروں میں رہنے والے ان تمام افراد اور اہل خانہ کو اصلاح کی اور تربیت کی ایسی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو، ہمارے اور آپ کے گھروں سے برائیاں، ہماری اور آپ کی زندگی سے غلط کام، اور ہمارے اور آپ کی بچوں کی زندگی کے اندر خوشحالی اور ترقی پیدا ہو سکے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اوپر نظر دوڑائے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی
कि बिगाड़ और फसाद हमारी और आपकी जिंदगी में कहाँ मौजूद है। हमारे और आपके घरों के अंदर कितनी बुराइयां और हमारे और आपके समाज और माशरे के अंदर कितनी बेहयाइयां और किस तरह से गलत काम अंजाम दिए जा रहे हैं। नौजवान उस लाइफ लाइन से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था, उससे हट करके दुनियावी फैशन परस्ती, इल्हाद और गुमराही का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारे घरों में पलने वाले, हमारे नौनिहाल और हमारे और आपके मुस्तकबिल की आस और उम्मीद, हमारे और आपके ये खूबसूरत हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे न जाने किस तरह से गलत सोहबतों के और बुरी आदतों के शिकार बनाए जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। हमारा और आपका वो घर जो किसी जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का मरकज हुआ करता था, जहां से कुरान मजीद की तिलावत की प्यारी आवाजें उठा करती थी, जहां हमारी माएं और बहनें अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को पढ़ करके शरफ और सआदत महसूस करती थी, जहां नमाजों के लिए एक दूसरे को जगाया जाता था, जहां उल्फत और मोहब्बत के साथ उस इंसानियत का दर्स दिया जाता था जो पड़ोसियों के लिए और जो समाज और माशरे में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, खास तौर पर रिश्तेदारों के लिए, अहले खाना के लिए और पूरे कुंबा और कबीला के लिए सआदत का और इस दुनिया के अंदर खुशी और मसरत का जरिया हो। ये तमाम चीजें आज हमारे और आपके समाज और माशरे से यके बाद दीगरे खत्म होती जा रही हैं। मोहब्बतें नापैद हो रही हैं, इंसानियत का जनाजा निकलता जा रहा है। वो तरबियत जो हमारे और आपके घरों में हमें और आपको अपने बच्चों की करनी चाहिए, अपने मासूमों की करनी चाहिए, अपने नौनिहालों की करनी चाहिए और उस घर के अंदर रहने वाले तमाम अफरादे खाना की, मर्दों की, औरतों की, भाइयों और बहनों की करनी चाहिए। वो तमाम चीजें आज हमारे और आपके समाज से, हमारे और आपके घरों से खत्म हो रही हैं। जरूरत यह है कि इन कॉन्फ्रेंसों के जरिए से इस्लाह के लिए और तरबियत के लिए वो पुख्ता लकीर खींची जाए जिससे हमारे समाज को फायदा हो, हमारी माओ और बहनों को फायदा हो, हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को फायदा हो और उनका मुस्तकबिल दुनिया के अंदर भी ताबनाक हो और वो आखिरत के एतबार से भी अपने आप को सुरखरू और कामयाब बना सकें। हमारा और आपका घर और हमारा और आपका मुआशरा, ये हमारी और आपकी बुनियादी तरबियत गाह है, हमारी और आपकी क़याम गाह है, हमारी और आपकी दुनिया और इस दुनिया की जिंदगी के अंदर कामयाबी और कामरानी का वो अव्वलीन मरकज है जहां से हम बच्चों को सही तालीम दे करके, औलाद की सही तरबियत करके, नौजवानों को इस्लाह का और भलाई का सही रास्ता दिखा करके अपने घर को जन्नत नुमा बना सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, मसूलियत का एहसास होना चाहिए और अगर समाज का एक जिम्मेदार आदमी जो अपने घर का बड़ा है, अपने घर का अगुआ है, अपने घर का रईस है, अपने घर जिम्मेदार है, अगर वो मसूलियत का एहसास कर ले, जिम्मेदारी का एहसास कर ले, हमारी माएँ जिम्मेदारी का एहसास कर ले, वालिदैन जिम्मेदारी का एहसास कर ले, बड़े भाई जिम्मेदारी का एहसास कर ले, जहां जहां तक लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर ले, तो तब्दीली और इनकलाब मुमकिन ही नहीं बल्कि ये हमारे और आपके घरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बशारतों की जोत जगा सकता है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے قیمتی نسخہ جو ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، اس میں سب سے پہلی جو بنیاد ہے، ایک بہترین اور صالح خاتون کا انتخاب۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی اور بہترین دولت وہ پاکیزہ صفت عورت اور خاتون ہے، وہ صالحہ اور نیک خاتون ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں کی ذمہ دار ہوتی ہے، جو روشنی کا مرکز ہوتی ہے، جو بچوں کی تربیت کا محور ہوتی ہے۔ بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم مال کو ترجیح دیتے ہیں، ہم حسب و نسب کو ترجیح دیتے ہیں، ہم دنیاوی لالچ میں آ کر کے، دنیاوی رسم و رواج کے پھندوں میں پھنس کر کے اپنے بچوں کی شادیوں کے وقت ایسی عورتوں کا، ایسی بیٹیوں کا اور ایسی لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کے پاس مال تو ہوتا ہے، جن کے پاس حسب و نسب کا شرف تو ہوتا ہے، جن کے پاس دنیاوی جاہ و حشمت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کلام سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور ایمان کی روشنی سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں۔ انہیں نہ تربیت کا پتہ ہوتا ہے، انہیں نہ نیکی کے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ وہ جذبہ ان کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے گھر کو نیک بنانا ہے، اور اس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کرنا۔ اگر ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں رہنے والی یہ ذمہ داریاں قبول کر لیں اور اس ذمہ داری کا احساس کر لیں، تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے اور اس بات کی ضمانت لی جا سکتی ہے کہ ہمارے گھروں کی اصلاح ممکن ہے، ہمارے بچے مستقبل کے وہ عظیم رہنما اور معمار بن سکتے ہیں جو قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کی روشنی میں دنیا کی زندگی میں خود اپنا راستہ اور اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے قد و کاوش میں لگے رہیں گے، اور سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بھی اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور کتاب اور سنت کی باتوں سے آگاہ کریں گے۔ مسلم سماج، ہمارا مسلم خاندان، ہمارا مسلمان کنبہ کہاں سے خراب ہو رہا ہے، فساد کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں دوسرے کا بچہ بگڑ رہا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرا پڑوس میں رہنے والے کی بیٹی خراب ہے، ہم اس مرض کے اندر مبتلا ہے کہ فلاں آدمی کا بچہ بگڑ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمارے گھر کا کیا حال ہے؟ ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر کے اندر جو ایمان کا چراغ جل رہا تھا، ہمارے گھر کے اندر جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی جل رہی تھی، اس کا کیا حال ہے؟ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ خود تعلیم کے اعتبار سے، خود تربیت کے اعتبار سے، خود نیکیوں کے اعتبار سے، صحیح عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے، صحیح عمل اور بھلائی اور اچھے اخلاق کے اعتبار سے ہمارے اور اپنے بچوں کا کیا حال ہے؟ اصلاح کا کام اگر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے تو اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے پڑوسی کے گھر کے اوپر نظر رکھی، اپنے بچوں پر ہم نے نظر نہیں رکھی، دوسرے کے بچوں کے اوپر ہم نے اپنی نگاہیں دوڑائی اور اپنے بچوں کے اوپر ہم نے نگاہیں نہیں دوڑائی، تو اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اصلاح کا یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کو ذمہ دار شہری کا، ذمہ دار مسلمان کا رول ادا کرنا پڑے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے، اپنے بچوں کا مسئول ہے، اپنے گھر کا مسئول ہے، اپنے کٹمب کا مسئول ہے، اپنے خاندان کا مسئول ہے، اپنے بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کا ذمہ دار ہے، اور اپنے گھر کے اندر رہنے والے اور پرورش پانے والے ان تمام لوگوں کا ذمہ دار ہے جن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی۔
اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ والامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، جو اغوا ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے ماتحتوں کا، اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا، آپ نے آگے بیان فرمایا دو بنیادی چیزیں جو گھروں کی اصلاح کے لیے احساس ذمہ داری کے تعلق سے ضروری۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، جو مرد ہے، جو گھر کا باپ ہے، جو نگراں ہے، جو شوہر ہے، وہ اپنے گھر کا، اپنے گھر کے بچوں کا اور اپنے کنب اور قبیلے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داری کہاں چلی گئی؟ تعلیم کے اعتبار سے ہم نے ذمہ داریوں کو طاقِ نسیاں کی زینت بنا دیا۔ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ہم نے اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا ہے؟ ان کی پرورش اور پرداخت کے اعتبار سے ہم نے اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے اور غور کرے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور جو بیوی ہے، جو ماں ہے، جو گھر میں عورت نگہبان ہے، وہ اپنے گھر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیو، یہ ذمہ داری کہاں ادا ہو رہی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو یہ ذمہ داریاں ہماری مائیں ادا کر رہی ہیں۔ بچوں کے لیے اچھے کپڑے لینا ہے، بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینا ہے، بچوں کے لیے شادی اور بیاہ اور تہواروں کے موسم سے اچھا اور بہتر سے بہتر انتظام کرنا ہے۔ فیشن کے لیے، دنیا کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سے منصوبے بنتے ہیں، بہت سی پلاننگ ہوتی ہے۔ پیسے ہو جائیں گے تو فلاں اسکول میں بچوں کو تعلیم دی جائے گی، پیسے ہو جائیں گے تو فلاں شاپنگ مال سے بچوں کے لیے اچھے کپڑے، اچھے گفٹ لا کر کے مہیا کیے جائیں گے، اچھا گھر بنایا جائے گا، اچھا مکان بنایا جائے گا، اور اس طریقے سے ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے دنیا کے اندر بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے گا، ان کی لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے گا۔ لیکن دینی تعلیم میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نمازوں کی ادائیگی میں، اللہ اور اللہ رب العالمین سے ان بچوں کی زندگی کو جوڑنے میں، وہ آوازیں جو فجر کی نماز کے بعد، وہ آوازیں جو صبح کے وقت ہمارے اور آپ کے گھروں سے تلاوت قرآن کی آ رہی تھی، وہ آوازیں کہاں ناپید ہو گئی ہیں؟ ان کو کھوجنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماؤں کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے، گھر کے سرپرستوں کو چاہیے اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ ان آوازوں کو تلاش کریں، ان آوازوں کو تلاش کریں جو قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کے تعلق سے ہمارے گھروں کے اندر نکلا کرتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر بلند ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمارا اور آپ کا سماج کس سمت میں جا رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے ایک دوسری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے، جو والدین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ اپنے آپ کو قدوہ اور نمونہ بنائیں، وہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنائیں، وہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے بہترین اسوہ بنائیں اور بہترین نمونہ بنائیں۔ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے خود ہمیں نہیں پتا ہے۔ ایک باپ کی زندگی کیسے ہونی چاہیے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے تعلق سے اس باپ کو خود نہیں پتا ہے۔ ایک ماں کی زندگی کیسے اپنی اولاد کے لیے، اپنے معصوموں کے لیے نمونہ ہونی چاہیے اس کو خود نہیں پتا۔ وہ قدوہ کیسے بن سکتا؟ نماز کون پڑھے گا؟ قرآن کون پڑھے گا؟ دینی تعلیم کون حاصل کرے گا؟ گھروں کے اندر ایمان کا اجالا کیسے ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے عقیدے کیسے صحیح ہوں گے؟
घरों से बिदातें कैसे दूर होंगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत कैसे पैदा की जाएगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके और एक एक उसवे पर कैसे अमल किया जाएगा, खाने के आदाब क्या है, सोने और जागने के आदाब क्या है, जीने और जिंदगी गुजारने के आदाब क्या है, कपड़ा पहनने और लिबास पहनने के आदाब क्या है, तर्ज जिंदगी जो हमारी और आपकी गुजर रही है उसके इस्लामी आदाब क्या है, उसका तौर और तरीका क्या है। अगर हमने अपने आप को इसमें रोल मॉडल नहीं बनाया, अगर हमने और आपने अपने बच्चों के लिए इसमें अपने आप को उसवा और नमूना नहीं बनाया, हमारी माएँ रोल मॉडल नहीं बनी, हमारी बहनें रोल मॉडल नहीं बनी, घर के अंदर जो बड़े सरबराह हैं, वालिदैन हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, अगर उन्होंने अपने आप को बिगाड़ का शिकार बना लिया, उनकी जिंदगी के अंदर इल्हाद पैदा हो गया, उनकी जिंदगी के अंदर सुन्नत से नफरत पैदा हो गई, उनकी जिंदगी के अंदर ईमान कमजोर पड़ गया, वो नमाजों से दूर हो गए, वो कुरान मजीद की तिलावत से दूर हो गए, वो मोहब्बत और इंसानियत से दूर हो गए, वो अच्छे अखलाक और किरदार से दूर हो गए, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। ये बच्चे कोरे कागज की मानिंद होते हैं, ये हमसे और आपसे देख करके कुछ सीखना चाहते हैं। जितना हम और आप इनको नेकी का काम अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने घरों में इनके सामने नमूने के तौर पर पेश करेंगे, ये बच्चे देख करके उसकी कॉपी करेंगे। आइए आपको सही बुखारी को रिवायत सुनाऊं जिसमें अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल क्या था और किस तरीके से बच्चे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके उसवा और नमूना पकड़ते थे, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल मॉडल को इख्तियार करते थे और कैसे कॉपी किया करते थे, कैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके तर्ज मुआशरत और आपके नमाजों की और आपकी नेकियों की नकल किया करते थे। आज हमारे यहाँ नकल किस चीज में चल रही है? बुराइयों के अंदर। बुराइयों के अंदर अगर किसी के पास एक मोबाइल है तो दूसरे के पास उससे अच्छा मोबाइल होना चाहिए। जवान बेटे के पास एक गाड़ी है तो दूसरे के पास उससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। जवान बच्चे ने एक अच्छा सूट और कपड़ा खरीद लिया है तो दूसरे के पास उससे अच्छा सूट और कपड़ा होना चाहिए। इसमें मुकाबला आराई चल रही है। नेकियों के अंदर मुकाबला आराई का कोई जज्बा नहीं है, उसको नकल करने का, सीखने का कोई जज्बा नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है, ये छोटे बच्चे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाते हैं, खाला मैमूना के यहाँ एक रात सो जाते हैं। रात में सोते हैं, रात का आखिरी पहर होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते हैं। वो आवाजें, वो किरदार जो तहज्जुद की नमाजों के लिए रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाने के लिए अपनी औलादों की जिंदगी को कामयाबी और कामरानी से हमकरार करने के लिए हमारी बूढ़ी माएँ, हमारी दादियाँ और हमारी नानियाँ अंजाम देती थी, वो आज हमारे घरों से खत्म हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं, कोने में एक पानी का मशकेज़ा है, आप उस मशकेज़े की तरफ बढ़ते हैं, मशकेज़े का मुंह खोलते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू बनाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अभी छोटे बच्चे हैं, बिस्तर पर जागने की आहट पा करके उठ जाते हैं, देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू बना रहे हैं। वजू बना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं। कोई जगाने वाला नहीं है, कोई दबाव और प्रेशर नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके खुद ही बेदार हो जाते हैं, खुद ही उठ जाते हैं और जैसे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं
کہ آپ نے وضو بنایا ہے، آپ نے مشکیزے کا منہ کھولا ہے، آپ نے پانی ہاتھ میں لیا ہے اور اس کے بعد وضو بنا کر کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی اٹھ کر کے مشکیزے کی طرف بڑھتے ہیں، مشکیزے کا منہ کھولتے ہیں، وضو بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر امام اور مقتدی صرف 2 آدمی ہو تو امام کو بائیں طرف اور مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ عبداللہ ابن عباس ابھی بچے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، رات کا آخری پہر ہے، بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے ویسے وضو بنایا ہے جیسے آپ نے وضو بنایا تھا، اللہ کے نبی کو دیکھ کر ویسے مصلی پر کھڑے ہو گئے ہیں جیسے آپ نے تہجد کی نماز کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے، اور جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے دائیں طرف کر دیتے۔ یہ رول ماڈل، یہ اسوہ اور نمونہ ہمارے گھروں سے کہاں غائب ہو گیا ہے؟ بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے کیسے تربیت حاصل کریں گے؟ ان بچوں کو نمازوں کی تعلیم کون دے گا؟ ان بچوں کے لیے اسوہ کون بنے گا؟ ان کے کرداروں کو بلند کرداروں میں تبدیل کون کرے گا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، گھر کے سربراہوں کی ہے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے، یہ ذمہ داری ہماری ماؤں کی اور ہماری بہنوں کی ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک تیسری بنیادی ضرورت جو اصلاح کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے اس کی بھی تعلیم دی ہے، اور وہ ہے دینی تعلیم کا احساس۔ دینی تعلیم کو ترجیحی اعتبار سے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر داخل کرنا۔ دینی تعلیم یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں پلنے والے بچے ارکان ایمان جانے، صحیح عقیدہ سیکھیں، اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کا گناہ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کا برا انجام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر عذاب کتنا ہے، نمازیں کتنی ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے آداب اور احکام کیا ہے۔ زندگی جینے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا۔ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ پان، بیڑی، گٹکا، شراب نوشی اور وہ تمام نشیلی چیزیں، وہ تمام درخت سے جڑی ہوئی چیزیں جو نہ صرف یہ کہ ہمارے ان معصوموں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے بلکہ ان کی صحت کو اور ان کے صحت کی بنیادی چیزوں کو توڑنے کا اور برباد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ ایمان کو بھی غارت ہم اور آپ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، مال کو بھی ضائع کرنے کا اور مال کو بھی برباد کرنے کا ہم اور آپ ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم عطا فرمایا کہ ہمارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ہم ان کو نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے پر ان کو سختی کے ساتھ تنبیہ کریں، تادیبی کارروائی کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ 7 سال کی عمر کا جو مرحلہ ہے، 7 سے لے کر کے 10 سال کی عمر کا جو مرحلہ ہے، یہ بہت ہی قیمتی مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ جذب کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ ذہن و دماغ کے دریچوں پر ان تمام چیزوں کو نقش کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ماحول سے، جو ہم اپنے گرد و پیش سے، جو ہم اپنے گھروں میں اپنے بڑوں سے سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال میں بچوں کو نماز پڑھنے کا جو حکم عطا فرمایا ہے، یہ بچوں کے اوپر جبر اور ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جبر اور ظلم نہیں ہے، یہ تربیت کا وہ نرالا انداز ہے، یہ تربیت کا وہ بہترین نبوی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرحلے میں بچوں کو تربیت دے کر کے اللہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں سے محبت کی تربیت دے کر کے ان کو جانباز سپاہی بنایا تھا، دنیا کا معمار بنایا تھا، دنیا کا اغوا اور دنیا کا رہنما بنایا تھا۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی سے یہ چیزیں رفتہ رفتہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ بچوں کو تنبیہ کیا، بچوں کو نمازوں کی تعلیم کے بارے میں بھی ہماری اور آپ کی بے فکری اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی پناہ کتنے ایسے بچے ہوں گے ہمارے اور آپ کے گھروں میں جن کو نماز کی دعائیں نہیں معلوم، جن کو اذان کے کلمات نہیں معلوم، جن کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو یہ نہیں معلوم کہ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جن کو یہ نہیں معلوم کہ ایک نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہر نماز سے پہلے اور بعد میں کتنی سنتیں ہیں۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون سکھائے گا؟ ہمارے اور آپ کے بچے کب سیکھیں گے؟ آپ کو اسکول میں ایڈمیشن لینا ہو تو 3 سال اور 4 سال کی عمر میں کے جی اور سینئر کے جی میں بچوں کو داخلہ دلا دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ فرسٹ پڑھتا ہے، سیکنڈ پڑھتا ہے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو وہی باپ جا کر کے اسکول کے پرنسپل سے کہتا ہے کہ بچہ پڑھائی کے اندر سستی کر رہا ہے۔ پرنسپل صاحب، آپ اس کے خلاف جتنی تادیبی کارروائی کرنا چاہو کرو، میری طرف سے چھوٹ ہے۔ اور اگر وہ باپ خود اپنے سینے کے اندر مضبوط جگر رکھتا ہے تو اپنے بچے کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے خود ہی تادیبی کارروائی کرتا ہے۔ اگر وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو اس کو گھسیٹ کر اسکول پہنچاتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی کے اندر کمزوری کرتا ہے تو بسا اوقات مارنے اور پیٹنے کے لیے بھی وہ آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے، سخت اور سست لہجہ بھی اختیار کرتا ہے۔ لیکن نمازوں کا مسئلہ ہو، صحیح عقیدہ سیکھنے کا مسئلہ ہو، قرآن سیکھنے کا مسئلہ ہو، دعائیں سیکھنے کا مسئلہ ہو، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا مسئلہ ہو تو ہمارے اندر پیار بہت جاگتا ہے، لاڈ بہت جاگتا ہے۔ تعلیم کے بارے میں لاڈ نہیں جاگتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، گٹکا کھا رہا ہے، لاڈ اور پیار نہیں جاگتا ہے، اس کی صحت بگڑ رہی ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، وہ کینسر کی بیماری کی طرف جا رہا ہے، لاڈ اور پیار نہیں جاگتا ہے۔ نمازوں کا مسئلہ ہو، وضو کا مسئلہ ہو، صحیح تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہو تو لاڈ اور پیار بہت جاگتا ہے۔ یہ لاڈ اور پیار جب تک ختم نہیں ہوگا، یہ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کی آج ایک ایسی لعنت بن چکا ہے کہ بھلائیوں کے موقع پر ہم اور آپ لاڈ اور پیار کا احساس جتاتے ہیں، اور جب برائیوں کا موقع ہوتا ہے، بچوں کے بگڑنے کا موقع ہوتا ہے، ان کی زندگی کو تباہ کرنے کا موقع ہوتا ہے تو ہم لاڈ اور پیار کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ بچے بگڑ جاتے، وہ بچے تباہ ہو جاتے ہیں، اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، 10ویں اور 12ویں میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور جب یہی بڑے ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، وہ گھر کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو یہی بچے کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے والدین نے، ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو تعلیم کی ذمہ داری کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ دینی تعلیم کے تعلق سے گھر کے ایک ایک فرد کو بیدار ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بچہ انگریزی نہ پڑھے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر نہ بنے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بچہ IAS اور PS کی ڈگری نہ لے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے کا مستقبل دنیا کے اعتبار سے تابناک نہ ہو۔
آپ ان کو جتنا پڑھانا چاہیں، آگے بڑھانا چاہیں بڑھائیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام بلندیوں کے احساس کے باوجود دینی تعلیم کے تعلق سے ہمارا احساس مردہ کیوں ہو رہا؟ قرآن کی تعلیم کے تعلق سے ہمارا احساس مردہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والی 2 اولادیں، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے 2 بچے، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والی 2 بچیاں، ایک کنوینٹ اسکول میں جا رہی ہے، ایک پبلک اسکول میں جا رہی ہے، ایک عصری تعلیم کے درسگاہ میں جا رہی ہے، اور دوسرا بچہ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کسی مسجد اور مدرسے میں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے جا رہا ہے، مکتب میں جا رہا ہے، دینی ادارے میں جا رہا ہے، تو وہیں سے ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے ناانصافی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو کنوینٹ اسکول میں ہم نے داخل کیا ہے، اس کی مہنگی سے مہنگی فیس وہ ماں اور باپ ادا کرنے کے لیے ہر طرح کا جتن اور انتظام کرتے، اس کے لیے مہنگے سے مہنگے کپڑے کا، اس کے لیے مہنگے سے مہنگے بستے کا، اس کے لیے تمام طرح سے ڈیکوریشن کا ہم اور آپ انتظام کرتے ہیں، ہر طرح کی لائف سٹائل کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ہماری کوکھ سے جنم لینے والا وہ بچہ جو مسجد میں پڑھ رہا ہے، ہماری کوکھ سے جنم لینے والی وہ بچی جو بنات کے اداروں میں پڑھ رہی ہے، ہماری کوکھ سے جنم لینے والے وہ بچے جو دینی اداروں کے اندر شعبہ تحفیظ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہماری توجہ ان کے اوپر نہیں ہوتی، ہماری توجہ ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے، ہم ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھ لے گا، سیکھ لے گا، مولانا صاحب کچھ پڑھا دیں گے، مدرسے میں رہے گا تو جان لے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا ہر اس آدمی سے جو اپنے ماتحتوں کا نگراں ہے، جو اپنے بچوں کا نگراں ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا کہ بچوں کے حقوق کو تم نے ادا کیا تھا دنیا کے اندر یا ان کے حقوق کو ضائع کر دیا تھا؟ تعلیم، ایمان کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم، صحیح کیریکٹر اور صحیح کردار کی تعلیم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں اور کون سی تعلیم ہو سکتی ہے؟ اور چوتھی چیز، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرنی پڑے گی۔ ایمانی تربیت کے وہ نرالے انداز جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے انبیاء کرام نے اختیار کیے تھے، آپ بچوں کی تربیت کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج میں، گاؤں گاؤں میں بوڑھوں کے پاس موبائل چلانے کے لیے وقت، معاف کریں گے ہمارے بزرگ، یہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، موبائل کا فتنہ۔ ہمارے بزرگوں کے پاس، جوان بچوں کے پاس، گھر کے ذمہ داروں کے پاس موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، چائے کی دکانوں پر گپ شپ کرنے کے لیے، اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت ہے، یہاں وہاں بازاروں میں گھومنے کے لیے۔ الیکشن کا زمانہ آ جائے تو نیتاؤں کے گھر کا چکر لگانے کے لیے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کا جھولا اور بستہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، مہینے مہینے ہیں، رات رات ہے، گھنٹے گھنٹے ہیں، ہفتے ہفتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں، اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے نونہالوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ سن لے، 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں سے یہ پوچھ لے کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جائے گی، 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے گھر کے افراد خانہ سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے گھر اور کٹنب کے لوگوں سے یہ سوال کر لے کہ بستر پر سونے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی، یہ پوچھ لے کہ بیٹے تمہیں سورۃ الفاتحہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، چاروں کل یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، سجدے کی دعائیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، وضو کی دعائیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، رکوع کی دعائیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، تحیات یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، درود شریف یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ کوئی ٹائم کسی کے پاس نہیں، کوئی ٹائم کسی کے پاس نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ماؤں کو جاگنا ہوگا،
बहनों को जागना होगा, जिम्मेदारों को जागना होगा, सरपरस्तों को जागना होगा, गार्जियन को बेदार होना पड़ेगा। ये हमारी और आपकी जिंदगियों में जो टाइम के ताल्लुक से बेराह रवी चल रही है, हमारी और आपकी जिंदगियों के अंदर हम और आप खुद अपने आप को बेकारी में, लहो लाइफ में और लायानी कामों में लगाए हुए हैं। इससे निकल करके हमें और आपको अपने घर पर और अपने बच्चों पर तवज्जो देनी होगी, उस पर तवज्जो देनी होगी। इसलिए मैं कहा करता हूं हमेशा, कौम के गैरों, कौम के जिम्मेदारों, अपने घर में 5 मिनट का मदरसा बनाओ, अपने घर में 5 मिनट का स्कूल खोलो, अपने घर में 5 मिनट की तालीम गाह और उसके लिए क्लासेस चलाओ। दुनिया के कारोबार से फारिग हो करके, अपने खेती से और किसानी के काम से फारिग हो करके, अपनी मशगूलियतों से फारिग हो करके जब शाम को घर आओ और शाम का खाना खाने के लिए बैठो, तो आपका ये मदरसा भी आपके खाने के दस्तरखान के साथ चलना चाहिए और शुरू होना चाहिए। बच्चों को बिठाइए, घर के अफराद को बिठाइए, कुंबे और कबीले को बिठाइए और सारे लोगों के सामने रोजाना आप एक सवाल रखें, एक जवाब रखें। अल्लाह कौन है? हमारे नबी का नाम क्या है? चारों खलफा का नाम क्या है? कुरान कौन सी किताब है? अरकान ईमान क्या है? अरकान इस्लाम क्या है? तौहीद किसे कहते हैं? शिर्क किसे कहते हैं? सुन्नत किस चीज का नाम है? बिदात किस चीज का नाम है? कलमे तौहीद क्या है? उसके तकाजे क्या है? एक दिन में 5 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती है, तो हर नमाजों में कितनी रकात होती है? दुआएं पूछें। खाली 5 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, रोजाना सिर्फ एक सवाल करें, एक क्वेश्चन हो, एक प्रश्न हो और बच्चे उसका जवाब देंगे। आप देखिए, 1 महीने में बच्चे 30 बातें सीख जाएंगे, 30 बातें सीख जाएंगे। आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा मारी करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। पूरे साल ऐसे आप करते रहे। हमारी माएं बैठ जाए, घर के अंदर कोई बड़ी बहन है पढ़ी लिखी हुई है तो वो बैठ जाए, कोई आपके घर की बहू है पढ़ी लिखी है, जानकार है, तो वो बैठ जाए दस्तरखान पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम कहाँ थे और कहाँ चले गए? कहाँ खड़े थे और हमने अपनी जिंदगी को, अपने मकाम और मर्तबे को, अपने बच्चों की जिंदगी को, उनके ईमान को और उनकी तालीम और तरबियत को कहाँ, किस पायदान में और निचले सतह तक हमने और आपने पहुंचा दिया। आज हर आदमी का ये रोना है